تو مکی صاحب قالون بوجہ، تو لہٰذا ہم قالون ہی کے لیے دوسری وجہ پڑھیں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بزی صاحب شامل ہو گئے کہ بزی جو ہیں وہ صاد ہی پڑھتے ہیں۔ اب ترتیب میں چونکہ قنبل مقدم ہے اور اختلاف جو ہے شروع میں الصراط میں سین کا، صاد کا اور اشمام کا ہے، تو اب ایک قنبل رہ جاتے ہیں اور ایک امام حمزہ رہ جاتے ہیں، تو لہٰذا ہم قنبل کے لیے وہ مقدم ہے پہلے پڑھیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب خلف مقدم ہے خلاد سے، لیکن یہاں پر خلف اور خلاد کے لیے پہلے میں اختلاف ہے۔ الصراط میں خلف کے لیے دوسرے میں بھی ہے لیکن خلاد کے لیے اول میں ہے، تو لہٰذا ہم خلف کے لیے پہلے پڑھیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب صراط الذین تک خلاد پہنچ گئے، یہاں رک گئے، تو لہذا ہم یہاں سے پڑھیں گے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورتین بین السورتین، بسملہ کا مسئلہ شاطبیہ میں شروع میں باب البسملہ میں بیان ہو گیا۔ تحلیل کے طور پر آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ حمزہ، امام حمزہ جو ہیں وہ وصل کریں گے بدون البسملہ، اور رہ جاتے ہیں شامی اور بصری، یہ حمزہ کی طرح بھی پڑھیں گے بدون البسملہ وصل، اور ان کے لیے تخییر ہے کہ آپ سکتہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک ورش ہے کہ جو بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں اور انہی حضرات کی طرح تخییر بھی ہے ان کے لیے۔ تو اس تحلیل کے بعد اب ہم قالون کے لیے پڑھتے ہیں، تو مناسب جو ہے دوسری آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔
اگر آپ نے یہاں وقف کیا ہے تو یہاں پر یہ وصل کل میں آپ نے پڑھا ہے۔ اگر آپ فصل کل کر دیں گے، سورت کے آخر پہ وقف کر دیں گے، تو پھر بسم اللہ سارے پڑھتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اختلاف وصلم بین السورتین ہے۔ تو جب بسم اللہ سارے پڑھیں گے تو فوائد مکیہ میں معلم التجوید میں آپ جو ہے تعوذ، بسملہ اور العالمین تک 48 وجوہ اور ان میں جائز اور غیر جائز پڑھ کے آئے ہیں، اور درمیان قرات میں آپ اگر فصل کل کرتے ہیں تو یہاں پر آخری جو موقوف علیہ حرف ہے وَلَا الضَّالِّينَ، اس کو آپ دیکھیں گے کہ یہ مفتوح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہاں پہ کسرہ ہے، اور آگے اگر الف لام میم پہ وقف کرتے ہیں تو اس میں تو ایک ہی وجہ ہے، طول ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو وجہ جمع ہوں گی وَلَضَّالِّينَ کی 3 وجہوں کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی 4 وجہیں، طول، توسط، قصر مع الاسکان و قصر مع الروم۔ تو جائز کون سی ہوں گی؟ طول مع طول، توسط مع توسط، قصر مع القصر، قصر مع یعنی مع الاسکان، طول مع طول مع الاسکان، توسط مع توسط مع الاسکان، قصر مع القصر مع الاسکان، قصر مع الاسکان و قصر مع الروم۔ اور 2 وجہیں اور جائز ہیں، فوائد مکیہ نے تو مختلف فی لکھی ہیں، لیکن بعض حضرات نے کہا کہ جائز ہیں، اور میرا ذہن بھی یہی کہتا ہے کہ جو کیفیت وقف ہے اس میں آپ اگر روم کریں تو آپ کو اجازت ہے، اسکان کریں تو اجازت ہے۔ تو جب آپ روم کریں گے تو روم میں تو طول توسط پڑھ نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کلمہ ساکن نہیں ہوا تو مد اصلی ہے۔ تو جس طرح آپ مد اصلی اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین مد اصلی پڑھ رہے ہیں، اسی طرح یہاں مد اصلی ہے، وقفی تو بنے گی نہیں۔ تو جب مد اصلی ہے تو آپ وَلَضَّالِّينَ میں طول بھی کر سکتے ہیں، توسط بھی کر سکتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 6 وجہ تو الرحیم پہ وقف کرنے کی صورت میں جائز، لا ریب پہ جو ہے 3 ہی وجہ جائز ہوں گی، طول مع طول مع الاسکان، توسط مع توسط مع الاسکان، قصر مع القصر مع الاسکان۔ اور فیہ پر وہی جو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی 4 کے ساتھ وَلَضَّالِّينَ کی 4 پڑھتے ہیں۔ تو جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ بھی وقف کر دیں گے اور لا ریب پہ بھی وقف کریں گے تو پھر وہ جو وَلَضَّالِّينَ کی 2 طول توسط مع الاسکان مع القصر مع الاسکان، تو لا ریب میں بھی طول توسط مع الاسکان اور اس میں قصر مع الروم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہی ترتیب وہی ہے۔ لیکن اگر آپ نے فیہ پہ وقف کر دیا تو اب آپ
کے جو موقوف علیہ کلمات ہیں وہ 3 جگہوں میں آپ کا وقف ہو گیا. والضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا ریب فیہ. تو ظاہر بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی 4 بنتی ہیں، تو لا ریب فیہ اس میں بھی 4 بنتی ہیں، طول توسط قصر مع الاسکان اور قصر مع الروم. تو وہی ترتیب ہوگی وجوہ کی کہ جب آپ طول پڑھیں گے تو طول کے ساتھ طول پڑھتے جائیں، توسط پڑھیں گے تو توسط پڑھتے جائیں اسکان کے ساتھ، قصر پڑھتے ہیں تو قصر پڑھتے جائیں اسکان کے ساتھ، اور طول توسط کے ساتھ قصر مع الروم پڑھتے ہیں، قصر مع الروم کے ساتھ قصر مع الاسکان کے ساتھ قصر مع الروم تو برابر ہے، یکساں ہے 4، اور طول توسط مع الاسکان کے ساتھ قصر مع الروم، یہ 6 ہو گئیں. لیکن اس ترتیب پر مرتب اگر آپ نہیں پڑھتے تو پھر بھی جائز ہے کہ آپ فیہ میں قصر مع الروم آپ نے کر دیا اور رحیم میں آپ نے طول توسط مع الاسکان پڑھ دیا. آپ نے العالمین میں طول مع الاسکان پڑھا، الرحیم میں طول مع الاسکان ہی پڑھا، اور فیہ میں آپ نے قصر مع الروم پڑھ دیا. تو اس اعتبار سے وجوہ کچھ زیادہ بنے گی، لیکن ذہن میں آپ یہی رکھیں کہ یہ وجوہ جائز ہیں. اسکان کے طول توسط کے ساتھ روم کا قصر جو ہے قصر مع الروم، اس کو جائز تصور کریں. بعض رات نے اگرچہ مختلفی کہا ہے، یعنی بعض کہتے ہیں جائز ہے، بعض کہتے ہیں ناجائز ہے، مختلفی کا یہ مطلب ہے. اب رہی بات، یہ تو سب کے لیے بنے گی، لیکن اگر آپ نے وصل کیا اور وصلاً آپ نے مبسملین کے لیے پڑھا تو پھر بھی ان کے لیے وصل کل میں جہاں وقف کریں گے تو اتنی وجہ بنیں گی. فیہ پہ وقف کیا تو 4 وجہ ہیں. قالون کے لیے صلہ بھی ہے تو عدم صلہ کے ساتھ 4 وجہ ہیں، اور صلہ کے ساتھ 4 وجہ. وصل میں تو آپ بسم اللہ کے آخر پہ وقف نہیں کر سکتے نا، تو لا ریب فیہ پہ وقف کرتے ہیں، یا آپ لا ریب پہ کرتے ہیں، یا متقین پہ کرتے ہیں. الف لام میم پہ کرتے ہیں تو فقط طول پڑھیں گے، اور لا ریب پہ کرتے ہیں تو طول توسط قصر مع الاسکان پڑھیں گے. 3 ہی وجہ. اور یہ عدم صلہ کے ساتھ اور صلہ کے ساتھ، مکی صاحب کے لیے بھی اور قالون کے لیے بھی. مکی صاحب کے لیے تو صلہ کے ساتھ 3 ہی بنے گی، اور قالون کے لیے صلہ کے ساتھ 3 اور عدم صلہ کے ساتھ 3، 6 بن جائیں گی. اب باقی قراء بھی صلہ نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے 3 ہی بنے گی. حمزہ کے لیے 3 بنے گی، باقی سارے ائمہ کے لیے 3 بنے گی. بسم اللہ نہیں پڑھتے پھر بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی وصل کل میں فی پہ وقف کریں تو 4 بنے گی، متقین پہ وقف کریں تو 3 ہی بنے گی. یہ وصل کل کی صورت میں مبسملین غیر مبسملین سب کے لیے. اور اگر آپ
وصل کل نہیں کرتے، فصل کل کرتے ہیں، تو وہ میں نے بتایا کہ وَلَضَّالِّينَ پہ آپ طول توسط قصر مال اسکان پڑھیں، اور الف لام میم پہ جب وقف کریں گے تو فقط طول، ہر وجہ کے ساتھ طول، تو 3 ہی وجہ۔ لا ریب پہ وقف کریں تو 3 ہی وجہ بنیں گی۔ بات سمجھ آئی؟ اور اگر فیہ پہ وقف کر دیا آپ نے تو 6 وجہ جائز ہوں گی قانون کے لیے عدم صلہ کے ساتھ، اور 6 وجہ جو ہیں مع الصلہ، اور مکی کے لیے فقط عدم صلہ، وہ صلہ ہی ہے، عدم صلہ نہیں ہے۔ اب ایک صورت اور بنتی ہے یہاں پہ، 3 ہی صورتیں جائز ہیں نا، یعنی وصل اول فصل ثانی تو ناجائز ہے۔ آپ تو وَلَضَّالِّينَ کا وصل کر کے بسم اللہ پہ وقف نہیں کر سکتے، تو یہاں پہ فصل اول وصل ثانی ہی جائز ہے۔ وَلَضَّالِّينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو اب آپ کے 2 وقف ہو گئے، وہی صورت ہے 4 کے ساتھ جو ہے 3 ہے، اور 12 وجہ بنتی ہیں، تو 12 میں سے روم کے ساتھ طول توسط تو جائز نہیں ہے، تو قصر مع الروم ہے، تو 4 وجہ جائز ہوگی، یہاں 3 وجہ ہیں، تو 3 کے ساتھ وہی وجوہ جائز ہوں گی، طول مع طول، توسط مع توسط، قصر مع القصر مع الاسکان، قصر مع الاسکان مع قصر مع الروم، طول توسط مع الاسکان مع قصر مع الروم۔ یہاں پر 3 ہی صورتیں جائز ہیں، وصل کل، فصل کل، فصل اول وصل ثانی۔ وصل اول فصل ثانی بین الصورتین جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اب رہی بات سکتہ والوں کی، بسم اللہ والوں کی بات تو بتا دی، اور بسم اللہ نہ پڑھنے والے بھی جب وصل کل کریں گے تو وہ جہاں بھی وقف کریں گے بس جتنی وہاں وجہ ہیں اتنی ہی جائز ہوں گی، لیکن وَلَضَّالِّينَ پہ تو وقف نہیں کریں گے، اور بسم اللہ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اب رہی بات سکتہ والوں کی، تو سکتہ میں آپ مد بھی کر سکتے ہیں، سکتہ میں آپ توسط بھی کر سکتے ہیں، سکتہ میں آپ قصر بھی کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یعنی وہ بسم اللہ تو نہیں پڑھیں گے، تو جب سکتہ کریں گے تو وقف ہی کی صورت ہے، تو ان کا جو وقف ہوگا، سکتہ ہوگا وَلَضَّالِّينَ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو سکتہ میں جو وجوہ میں نے آپ کو وَلَضَّالِّينَ پر وقف کی، ما بسملہ، یا جو میں نے ابھی آپ کو بتائی نا فصل اول وصل ثانی کی، تو جو بسم اللہ نہیں پڑھتے سکتہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی وہی وصل اول فصل ثانی والی وجوہ بنے گی، کہ 3 وجہ جو ہے وَلَضَّالِّينَ پہ سکتہ کے ساتھ، اور لا ریب فیہ پہ 4 وجہ، اور متقین پہ 3 وجہ، لا ریب پہ 3 وجہ۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟
اور الف لام میم پہ فقط طول، والضالین کے سکتہ کے ساتھ طول توسط قصر مال اسکان، اور الف لام میم میں فقط طول تینوں وجوہ کے ساتھ، لا ریب میں تینوں وجوہ کے ساتھ، طول کے ساتھ طول، توسط کے ساتھ توسط، قصر کے ساتھ قصر، اور فی میں نے وہ 6 وجہیں بتائیں، اور متقین میں 3 ہی، طول توسط مال اسکان مع طول توسط، طول توسط قصر مال اسکان مع طول توسط قصر مال اسکان متقین میں، اس طرح لا ریب میں۔ البتہ فی میں چونکہ 4 وجہ بنتی ہیں اس لیے، اور سکتہ والے جو ہیں وہ الف لام میم پہ بھی وقف کر سکتے ہیں، بسم اللہ والے بھی کر سکتے ہیں، جو فصل کل کرنے والے ہیں ما بسم اللہ بدون البسملہ تو الف لام میم پہ وقف کر سکتے ہیں، تو اس میں تو فقط طول ہی ہے۔ تو یہ ساری وجوہ میں نے آپ کو ترتیب سے سمجھا دی ہیں۔ الزبدۃ الطیبہ کے شروع میں نے ان وجوہ کو جمع کر دیا ہے، اور وہاں ان کو آپ اچھی طرح دیکھ لیں۔ کتابیں آپ لوگوں کو لے لینی چاہیے، ان سے مدد لیں، ان میں بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اور یہ کتاب جو ہے یہ شرح میں نے قومی اسمبلی میں لکھی تھی، کچھ اس سے پہلے لکھی تھی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ حضرت مولانا قاری اظہار احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں تو میں نے پھر ترک کر دی۔ پھر وہ جب دیکھی تو میں نے سمجھا کہ اس سے معلمین جو ہیں اساتذہ تو استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن طلباء کے لیے اس میں اتنی وضاحت نہیں ہے، تشنگی رہتی ہے۔ تو پھر میں نے لکھنا شروع کی، تو لکھتے لکھتے پتہ چلا کہ تقی الاسلام صاحب جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں، تو پھر میں نے موقوف کی۔ جب ان کی شرح دیکھی تو وہ ان آیات رحمانی کی تشریح کو ہٹا کر صرف ترجمہ جو ہے، اور اسی طرح قوسین میں کہ طالب علم اس سے اخذ کرنا اس کے لیے مشکل ہے، تو پھر میں نے ضرورت سمجھی اور میں نے پھر لکھنا شروع کر دیا۔ تو قومی اسمبلی میں نے تقریباً یہ کتاب مکمل کر لی تھی، کچھ ایسا رہتا تھا جو میں حرمین شریفین میں اس کو مکمل کیا، اور اس کا آخری حصہ جو ہے میں نے گنبد خضرا نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس کے سائے میں بیٹھ کر وہاں اختتام کیا اور دعا بھی کی۔ تو بہرحال اب میں اس کو دیکھ لیتا ہوں تھوڑا سا، تاکہ کوئی غلطیاں جو رہ گئی ہیں وہ نکال دی جائیں۔ اس کو میں چھپوانا چاہتا ہوں، اور مجھے انتہائی مفید نظر آئی ہے۔ انتہائی مفید اس وجہ سے ہے کہ جو ضرورت کی اہم چیزیں ہیں اور نچوڑ ہے شروح کا، وہ اس میں نے لایا ہے۔ یعنی آپ بہت سی شروح کا مطالعہ کر کے جو نتیجہ اخذ کریں گے تو وہ میں نے خود محنت کر کے اس میں جمع کر دیا ہے۔ اس لیے آپ حضرات اس کو بھی لیں، اور جو عشرہ کا طیبہ کے طریق پہ اجرا لکھا گیا ہے زبدۃ الطیبہ، اس کو بھی لیں، تاکہ اس میں بھی بہت سی مفید باتیں ہیں۔ آگے آپ اگر طیبہ پڑھیں تو پھر بھی ضرورت پڑے گی، نہ پڑھیں تو پھر بھی اچھا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں۔ جمع وقفی کی بھی ترتیب دی ہوئی ہے، جمع حرفی بھی آخری صورتیں جو ہیں ان کو اجرا اس میں لکھ دیا ہے، اور مشکل آیات جو ہیں ان کو بھی اس میں لایا ہوں۔ تو لہٰذا آپ حضرات جو ہیں سستی نہ کریں اس میں۔ جزاک اللہ۔